نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ اس مارکے میں حاضری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ مسلمانوں کو اس میں شرکت پر ابھارا ہے، اس کی غنیمت میں حرص کرنے پر برانگیختہ کیا ہے، جبکہ غنیمت میں ایک رسی کو بھی نہ چھوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ سفیانی کے لشکر سے عقال یعنی ٹوپی کے اوپر پہننے والے رسی کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس فوج کی سرکاری وردی ہو، جیسا کہ موجودہ دور میں سعودی فوج الحرس الوطنی اور اردنی فوج در کی فوج کی وردی ہوتی ہے۔ یہ افواج سرکاری طور پر لازمی وردی شماغ کے اوپر عقال پہنتے ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان جدا کرنے والے اس مارکے کی بعد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں حجاز کی حکومت فتح کریں گے۔ اس کے بعد حجازی حکومت کے باقی لشکروں کو بھی صفایا ہوگا اور سفیانی لشکر کے سارے واقعات ختم ہو کر مٹ جائیں گے۔ فتح مکہ کے بعد اہل مکہ امام مہدی کے بیعت کریں گے اور مکہ پر ان کا مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ یہ صورتحال سفیانی لشکر کے خسف کے بعد نمودار ہوگا، تاہم مملکت کا سیاسی ڈھانچہ، حکومتی ادارے اور دیگر شعبے اس وقت تحلیل ہو کر امام مہدی کے ہاتھ میں آئیں گے۔ جب سفیانی کے لشکر پر فتح یاب ہو کر معاملات کی باغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ خصف کا واقعہ صرف حجاز حکومت کی شکست اور حجاز کی فتح کا دن نہیں ہوگا، بلکہ در حقیقت یہ یمنی، عراقی، شامی اور مصری فوج حکومت کے سقوط کے لیے بھی خشت اول کا کردار ادا کرے گا۔ باوجود اس کے کہ ان ممالک میں کئی سیکولر اسلام بیزار جماعتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے مشرق اور مغرب کے کفار کے کارندے اور گزشتہ ناکام حکومتوں میں شریک افراد موجود رہے ہوں گے جن کی مخالفت شدید ہوتی رہے گی، مگر واقعات کی تبدیلی، بدلتے حالات کی تیور اور مسلسل تبدیل ہونے والی صورتحال نے علاقائی سیاست میں تبدیل کا ایک نیا موڑ پیدا کیا ہوگا، جس کا سرچشمہ مہدی کی تائید والی عوامی طاقت ہوگی جو اسلامی نظام کے نفاذ کی خواہشمند ہوگی۔ ان حالات میں بظاہر خلیجی ریاستیں بھی امام مہدی کو قوت تسلیم کر کے اپنے زیر نگین آئیں گی، کیونکہ حجازی حکومت خلیجی ممالک پر سیاسی، ثقافتی اور سٹریٹجک کنٹرول کرنے والے ہوگی۔ جب حجازی حکومت امام مہدی کے کنٹرول میں آئے گی تو اس کے بعد سرزمین عرب میں قائم ہونے والے ریاست سے ان خلیج ممالک کا صرف نظر کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ ظلم و جبر سے پر قائم ہونے والی حکومتوں کے عوام بھی نصرت مہدی کے جذبے سرشار ہوں گے، خلافت کے ماتحت زندگی گھاڑنے کے لیے پیاسے ہوں گے۔ مالی بدعنوانی، حکومت جبر اور تیل کے دولت کا بے جا استعمال کرنے سے تنگ خلیجی عوام آپ کی حکومت کے سائے میں آئیں گے۔ یہ بات فطری طور پر طے شدہ ہے کہ اتنے بڑے رقبے پر اتنی تیزی سے قائم ہونے والی خلافت کو مسلمان حکمران چلانے والا آدمی امام مہدی ہوگا، جس پر شرق و غرب کے کفار کا رد عمل بھی شدید ہوگا، کیونکہ وہ کئی بنیادی سیاسی خطرات سے دچار ہوں گے، جن میں